یہی مسئلہ اس نے پیش کیا. اس نے کہا کہ یہ جو اسلامائزیشن آپ کی ہے اس کی وجہ سے ان ممالک میں ہانگ کانگ کے پاس تو اب انڈونیشیا ملیشیا یہ سارے مسلمان ممالک ہو گئے نا ساتھ. کہا اس نے بڑی کنفیوژن ہے. ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم آ کے خود براہ راست آپ سے یہ بات کر کے معاملہ صاف کر لیں کہ ہے کیا. یہ اس کا سوال اور اس کے جواب میں انہی کے الفاظ میں یعنی ترجمہ ان کا اپنے پیش کروں گا. الفاظ بھی اس کے بعد میں سامنے آ جائیں گے. سوال اس نے کہا کہ آپ نے متعدد بار کہا ہے کہ اسلام انسانی زندگی کے لیے مکمل ضابطۂ حیات عطا کرتا ہے. کیا اسلام نے پاکستان کے کسی اقتصادی یا سیاسی مسئلے کو حل کیا ہے؟ یہ لوگ بہت دور تک جاتے ہیں. سوال جواب صدر محترم نے دیا. اسلام تمہارے پورے کے پورے اطوار زندگی کے لیے ضابطۂ حیات ہے. بحیثیت ایک انسان کے، بحیثیت خاندان کے ایک فرد کے، بحیثیت قوم کے ایک فرد کے، بحیثیت اقوام کی عالمگیر برادری کے ایک رکن کے، اسلام مسلمانوں کی مملکتوں کی کامن ویلتھ کا نظریہ پیش کرتا ہے. اس نقطۂ نگاہ سے وہ تمہارے اقتصادی، سیاسی، مذہبی، تعلیمی مسائل کا حل پیش کرتا ہے. وہ تمہیں رہنمائی رسول عطا کرتا ہے. یہ جواب تھا انہوں نے دیا تھا. اس نے سوال کیا جب صورت یہ ہے کہ آپ کی حکومت شرعی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف کہ رجم سنساری غیر اسلامی سزا ہے اپیل کر رہی ہے تو اسلام کو ضابطہ حیات کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے؟ میں ذرا اس کا منظر عرض کر دوں. 2 سال ہوئے اس کے خلاف وفاقی شرعی عدالت خود گورنمنٹ کی بنائی ہوئی ہے جس کا فریضہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں قانون کتاب قرآن کے خلاف ہے تو شرعی عدالت اس کا فیصلہ کر دے. اس رجم کے قانون کو یہاں کی ایک ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہ اور ان کے ساتھی انہوں نے چیلنج کیا وفاقی شرعی عدالت میں کہ یہ خلاف قرآن کے خلاف ہے. 5 ممبر تھے ان میں سے ایک ممبر نے تو اختلاف کیا. 4 ممبروں نے متفقہ طور پر فیصلہ دے دیا کہ یہ واقعی قرآن کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، اس کو منسوخ کیا جائے. اس نے اس کے خلاف حکومت نے خود سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہوئی ہے اپنی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف. یعنی اس نے کہا کہ یہ رجم قرآن کے خلاف ہے، انہوں نے اس کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے. اس شخص نے یہ کہا کہ جب آپ کی وفاقی شرعی عدالت نے اس کو کہہ دیا کہ خلاف اسلام قانون ہے تو آپ ہی اس کے خلاف پھر اپیل کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اگر اسلامی آپ کی حکومت اسلامی ہے. یہ لوگ بہت دور تک جاتے ہیں. صدر محترم نے فرمایا کہ شرعی عدالت کا فیصلہ یہ
اس خاص مجرم کو سنگسار نہ کیا جائے۔ گورنمنٹ عدالت کے اس فیصلہ کے خلاف اپیل کر رہی ہے۔ صدر محترم کو یہاں صاحب ہوا ہے، وہ کسی مجرم کی اپیل نہیں تھی اپنی سزا کے خلاف، وہ یہاں کے ایک ایڈوکیٹ نے قانون کو چیلنج کیا تھا کہ یہ قانون خلاف قانون قرآن ہے، اور انہوں نے فیصلہ یہ لیا تھا اس چیلنج کا، وہاں کوئی مجرم نہیں تھا۔ بہرحال ایک کام ہو سکتا ہے، حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس مجرم کو سنگسار کیا جائے، مجرم کی بات ہی نہیں۔ رجم کا قانون یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے ثبوت کے لیے بہت سی شرائط ہے، تو اس مرد اور عورت کو سنگسار کیا جائے، یہ انہوں نے جواب دیا کہ شریعت کا، ہمارے ہاں اسلام کی شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے۔ دیکھیے عزیزان ایمان، ایک غیر مسلم جرنلسٹ ہے یہ، اور پوزیشن میں انہوں نے یہ کہا، اس نے کھٹ سے کہا کہ صاحب قرآن میں تو یہ کہیں نہیں آیا۔ یوں آتے ہیں یہ لوگ، قرآن میں تو یہ کہیں نہیں ہے۔ صدر صاحب نے فرمایا کہ نہیں، قرآن میں ایسا نہیں کہا گیا، لیکن اس مسئلہ کے دو پہلو ہیں۔ قرآن صرف اصول دیتا ہے اور ان اصولوں کی وضاحت یعنی ایکسپلینیشن احادیث میں ملتی ہے، یہ دونوں مل کر شریعت بنتے ہیں۔ قانون شریعت یہ ہے کہ اگر 4 عینی شاہد گواہی دے کہ انہوں نے ملزم کو زنا کا ارتکاب کر کے دیکھا ہے تو اسے سنگسار کیا جائے گا، یہ ہے قانون۔ ایسا جنسی اختلاف خلاف قانون ہے، اس میں کسی قسم کا الجھاؤ نہیں۔ زنا غیر شادی شدہ مرد اور عورت میں جنسی اختلاط کا نام ہے۔ اگر 4 عینی گواہ موجود ہوں اور اس طرح ملزم کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے سنگسار کیا جائے گا۔ ہر جگہ آپ کو دیکھیں ساؤ ہو رہا ہے، وہ قانون ان کا یہ ہے کہ شادی شدہ کی سزا ہے، غیر شادی شدہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے جواب دیا کہ قرآن اصول دیتا ہے، ان اصولوں کا ایکسپلینیشن ہمیں باہر میں لینا پڑتا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس خاص مسئلے میں قرآن نے اصول نہیں دیا، قرآن نے تو سزا اصول دیتا ہے، ان اصولوں کا ایکسپلینیشن ہمیں باہر میں لینا پڑتا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس خاص مسئلے میں قرآن نے اصول نہیں دیا، قرآن نے تو سزا مقرر کی ہوئی ہے، متعین طور پر بتایا ہوا ہے۔